بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح لنا 12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. بارہ مرتبہ پڑھیے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اپنے تمام صغیر و کبیرہ گناہوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ اب آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے. 12 مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین ثم آمین. درود پاک پڑھی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم.
صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالی ہماری ظاہری باطنی جسمانی روحانی ساری بیماریاں برائیاں عیوب گناہوں کی عادتیں دور فرمائے. اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں شاندار کامیابی نصیب فرمائے. زوال نعمت سے بچائے. وقت میں برکت عطا فرمائے. ہر فضول لا یعنی اور گناہوں کے کاموں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. رب العالمین ہمارے سینے کو ہمارے دل کو روشن منور فرمائے. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گزشتہ درس میں ہم نے آخر میں یہ سماعت کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر آپ روانہ ہوئے. روایتوں کے مطابق بنی اسرائیل تقریباً 6 لاکھ تھے. بنی اسرائیل کون ہیں وہ ہم سمجھ چکے ہیں. مختصراً یہ کہ جس طرح ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. بنی اسرائیل وہ ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے. ان 12 بیٹوں کی جو اولاد ہے وہ 12 قبیلوں میں تقسیم ہوئی اور انہی کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اسرائیل کے لفظی معنی ہے اللہ کا بندہ عبداللہ اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ ہو گئے جیسا کہ سورہ یوسف میں اس کا درس ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو بلایا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلایا مصر. تو یہ اس وقت جو ہے شام میں تھے. شام سے جو ہماری مراد ہے جو اس زمانے میں شام تھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شام کے لیے دعا کی اللہم بارک لنا فی شامنا یا اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت عطا فرما. یہ حضور کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو شام سے مراد صرف سیریا نہیں ہے. اصل میں پہلے شام بہت وسیع تھا. پھر یہ یہودیوں عیسائیوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو شام جو ہے اس میں سیریا بھی ہے جسے اردو میں ملک شام کہتے ہیں وہ بھی داخل ہے. اردن بھی ہے. اسی طرح فلسطین بھی ہے. بیت المقدس کا علاقہ بھی ہے اور لبنان کا علاقہ بھی. یہ سب شام میں شمار ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو برکت کی دعا ہے اس دعا کے اثرات آپ محسوس کریں گے. جیسے ہی ہم شام میں داخل ہوتے ہیں ایک عجیب سکون اور ایک عجیب روحانیت محسوس ہوتی ہے. ہم لوگ ایک دفعہ شام گئے تو بیروت کے راستے سے گئے. بیروت جو ہے وہ لبنان کا دارالحکومت ہے. ہم بیروت میں اترے. پھر بیروت میں ہم نے زیارتیں کی اور پھر بیروت سے بائی روڈ ہم سیریا گئے. تو جو ہم نے ملک شام میں روحانیت پائی وہی بیروت میں پائی. وہی روحانیت اردن میں ہے. وہی روحانیت جو ہے فلسطین میں ہے.
آج کل ایک ناجائز مملکت کا بھی وجود ہے جس کو کہتے ہیں اسرائیل، جو یہودیوں نے مسلمانوں کے علاقے پر قبضہ کر کے اپنا ملک بنایا ہے، جو کہ ناجائز ریاست ہے، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بھی اس ریاست کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ انگلینڈ اور امریکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ویٹو کر دیتے ہیں، اس لیے یہ ریاست موجود ہے۔ تو اسرائیل کا جو علاقہ ہے، فلسطین کا علاقہ، اردن اور سیریا اور لبنان، یہ سب ملک شام ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی۔ اور یہ بابرکت علاقہ ہے کیونکہ یہاں پر انبیاء رہے ہیں، انبیاء کے مزارات ہیں۔ ایک اردن کے شہری مجھے ملے، انہوں نے بتایا کہ اردن میں ایک علاقہ ہے چند کلومیٹر تک وہ پھیلا ہوا علاقہ ہے۔ اس کے متعلق اردن کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر 70,000 انبیاء کے مزارات ہیں، اور اردن جو ہے یہ بھی مقدس ہے، یہاں کئی انبیاء کے مزارات ہیں۔ فلسطین میں بھی بہت سارے مزارات ہیں، اور شام میں بھی یعنی سیریا میں بھی، اور لبنان میں بھی۔ اسی طرح عراق کی جو سرزمین ہے وہ بھی انبیاء کی سرزمین ہے۔ موصل کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کی بھی مزار ہے، حضرت شیس علیہ السلام، یعنی موصل میں 4 نبیوں کے مزارات ہیں۔ حلہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار ہے، بابل میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا مزار ہے، بغداد معلیٰ میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا مزار ہے، اور نجف اشرف میں یہ مشہور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا مزار ہے۔ اور نجف اشرف ہی میں ایک قبرستان ہے، بہت وسیع، بہت قدیم قبرستان ہے، تا حد نگاہ وسیع قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں ایک جگہ ہے جسے مقام ہود اور مقام صالح کہتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام یہاں پر تشریف لائے تھے، یہاں آپ کا گھر تھا، یہاں آپ نے عبادت کی تھی، تو اس نسبت سے اسے مقام ہود اور مقام صالح کہتے ہیں۔ اور یہ ساری سرزمینیں جو ہیں یہ انبیاء کی سرزمین بھی ہیں، صحابہ کی سرزمین بھی ہیں، اہل بیت کی سرزمین بھی ہیں، اور اولیاء کی سرزمین بھی ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنے بچوں کو اور اپنے پوتوں کو، پوتیوں کو، پورے خاندان کو لے کر جب مصر آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان میں سے ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر میں تھے، باقی 11 بیٹے اور ان کی اولادیں، سب ملا کر جو ہے تقریباً 72 افراد تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایسی آپ کی اولاد میں برکت رکھی کہ 400 سال میں ان کی تعداد تقریباً 6 لاکھ کے قریب پہنچ گئی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ وہاں رہتے تھے، پھر فرعون ظالم حکمراں آیا، اس نے ان کو غلام بنایا۔ چونکہ یہ مسلمان تھے بنی اسرائیل تو اس لیے ان پر ظلم و ستم کیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دینے کے لیے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لیا، اور آپ مصر سے شام کی طرف جانے لگے۔ شام چونکہ ان کا اصل وطن تھا تو مصر سے شام کی طرف جانے لگے، یعنی شام سے مراد ہے فلسطین کی طرف، جو اس وقت فلسطین کہلاتا ہے۔ تو راستے میں بعض روایتوں میں یہ ہے کہ دریا تھا، بعض روایتوں میں یہ سمندر تھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ اس مقام پر پہنچے جہاں پر سمندر اور دریا دونوں ملتے ہیں۔ تو دریائے نیل جہاں پر سمندر میں گرتا ہے بحر قلزم میں، اس مقام پر آپ پہنچے تو پیچھے فرعونیوں کا لشکر آ گیا، اور ان کی تعداد تقریباً 12 لاکھ کے آس پاس تھی، اور وہ بڑی تیزی سے مسلمانوں کو گرفتار کرنے کے لیے، بنی اسرائیل کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہے تھے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے کہا اب تو ہم پھنس گئے، آگے سمندر ہے، آگے جا نہیں سکتے، اور پیچھے دشمن کی فوج ہے، اب کیا کریں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ پھر آپ نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری تو سمندر کے 12 راستے ہو گئے، سمندر 12 راستوں میں تقسیم ہو گیا، یا یوں کہیے دریا جو ہے 12 راستوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو دریا بھی بعض کتابوں میں دریا لکھا ہے، بعض میں سمندر، تو مراد یہ ہے کہ وہ مقام جہاں پر دریائے نیل گرتا ہے بحر قلزم میں، 12 راستے ہو گئے۔ اب وہ جو پانی تھا وہ دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، اور بیچ میں 12 راستے، خشک راستے، سوکھے ہوئے راستے بن گئے 12، اور بنی اسرائیل ان راستوں کے ذریعے سمندر کے پار ہو گئے۔ وہ جو بیچ میں پانی کی دیواریں بن گئیں تو وہ ٹرانسپیرنٹ تھے۔ ٹرانسپیرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ شفاف تھیں، یعنی آر پار نظر آ رہا تھا، جیسے شیشہ لگا ہوا ہے، اگر یہ شیشہ بند بھی ہو تو کوئی گزر رہا ہو تو ہمیں پتہ چلتا ہے جی یہ فلاں گزر رہا ہے۔ تو 12 قبیلے گزر رہے تھے 12 راستوں سے، اور دیواریں جو تھیں وہ شفاف تھیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے۔ لیکن اگر یہ شیشہ لگا ہو تو ہم گزرنے والے سے بات نہیں کر سکتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، وہ پانی کی دیواریں ایسی تھیں کہ وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے گزر رہے تھے، یعنی ایک دوسرے کی آواز بھی پہنچ رہی تھی، وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ تقریباً 6 لاکھ افراد گزرتے ہیں، ان کو گزرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ پھر یہ تصور کریں کہ پورا سمندر پار کرنے میں کتنی دیر لگے گی۔ فرعون وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا، اور اس نے سمندر کے کنارے اپنا گھوڑا روک لیا۔ اب پیچھے اس کا تقریباً 12 لاکھ کا لشکر ہے۔ فرعون سمجھتا تھا کہ میں حق پر نہیں ہوں، فرعون سمجھتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، یہ ان کا معجزہ ہے۔ یہ بھی سمجھتا تھا کہ میں گیا تو میں ڈوب جاؤں گا، یہ ساری باتیں وہ سمجھتا تھا۔ تو اس لیے فرعون نے اپنے گھوڑے کو روک لیا، اور اس نے مطلب یہ ارادہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے، اب یہ فرار ہو گئے، کوئی بات نہیں، میں ان کا تعاقب اب نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جو راستے بنے 12 راستے سمندر میں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور جب یہ گزر جائیں گے تو ہم پہنچیں گے تو یہ دوبارہ سمندر بن جائے گا اور میں تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ مگر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ دشمنان اسلام چاہے جتنا منصوبہ بنا لیں۔ 2 دن پہلے اجلاس ہوا ہمارے خفیہ اداروں کا، دیگر اداروں کا، عسکری اداروں کا، انتظامیہ کا، حکومت کا، اور پھر باہر نکل کر یہ پریس کانفرنس کی گئی کہ سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ناموس رسالت کے لیے نکلے ہیں ان کو کرش کر دو، ان کو تباہ کر دو۔ اب ہم بڑی سختی سے نمٹیں گے، جناب فوجی تعینات ہو گئے، رینجرز تعینات ہو گئے، بورڈ لگ گئے کہ آگے جو گیا اس کو گولی سے بھون دیا جائے گا، گولی چلانے کا اختیار ہے۔ پھر میڈیا پر بھی ہمارے خلاف باتیں شروع ہو گئیں، ماحول بنانا شروع کر دیا، بھئی بڑے دہشت گرد ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ پوری طرح ان کی آپریشن کی تیاری تھی، لیکن ساری تیاری کے باوجود جب رب نے چاہا تو ان کے دلوں میں اللہ نے خوف کو پیدا کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی 1-2 افراد تو نہیں ہیں، یہ تو ہزاروں میں بلکہ لاکھوں میں، اور لاکھوں افراد ہاتھ میں پاکستانی جھنڈا لیے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم نے ڈرا لیا، دھمکا لیا، سب کچھ کر لیا، پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں۔
تو ان کی خفیہ ایجنسیوں نے رپورٹ دی کہ اگر گولیاں چلی نا پھر بھی یہ گولیاں کھا کے شہید ہو جائیں گے، بھاگیں گے نہیں. اور اتنے ہزاروں آدمی کو شہید کرنے کے بعد پھر پاکستان بچے گا بھی نہیں اور ہم بھی نہیں بچیں گے. اور پاکستان کا لا ہے کہ جس کے ہاتھ میں پاکستانی جھنڈا ہو اس پر گولی چلانا یہ غداری ہے اور آرٹیکل 6 لگتا ہے اور ایسے شخص کی سزائے موت ہے. تو پاکستانی جیسا بھی معاشرہ ہے، قانون کا کوئی حال نہیں، لیکن پھر بھی ایک حیثیت تو ہے. تو یہ تو ظاہری سبب ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کو نازل کر دیا. خود پریشان ہو گئے، ادھر فون گھما رہے ہیں، ادھر فون گھما، آؤ بھائی جی سلو کراؤ، بھائی معاہدہ کراؤ. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آپ دیکھیں گے، کیونکہ میرے استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب ایک جملہ کہتے تھے. وہ جملہ آپ ویڈیو میں دیکھیں تو ان کے چہرے پر جو چمک ہے اور جو یقین ہے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ویسے ہی نہیں کہتے تھے، شاید ان کو کوئی بشارت تھی. آپ کہتے تھے تم اب راستہ نہیں روک سکتے، اس ملک میں دین تخت پر ضرور آئے گا. تو یہ راستہ نہیں روک سکتے انشاءاللہ تعالی. مزید اللہ تعالیٰ کامیابیاں نصیب فرمائے گا. تو فرعون یہ سمجھ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں دھوکہ دیتا ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کا تو یہ معجزہ ہے، میں گیا سمندر میں تو یہ سمندر کی لہریں مل جائیں گی اور میں غرق ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ غرق ہو، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. چاہے دنیا کی جتنی طاقتیں ہوں. کسی بزرگ کے گلے پر کسی نے خنجر رکھ دیا، اس سے کہا میں مار دوں گا، تو انہوں نے فرمایا کہ بظاہر تو میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں تیرا مقابلہ کر سکوں، لیکن اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہے اور میری تقدیر میں موت لکھی ہے تو یہ خنجر کچھ نہیں کر سکتا، صرف یہ وسیلہ بنے گا، موت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. اور اگر آج رات مجھے قبر میں نہیں گزارنی، میری تقدیر میں سانس باقی ہے، تو یہ ایک خنجر کیا لاکھوں تلواریں بھی ہوں تو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ یقین. تو اس نے جب فرعون نے یہ ساری باتیں سوچیں، اپنے لشکر کو اس نے کھڑا کر دیا. حضرت جبریل جو ہے گھوڑی پر سوار ہو کر تشریف لائے انسانی شکل میں، اور گھوڑی کو آپ نے فرعون کے گھوڑے کے ساتھ لگایا، اور ایک بولی آپ نے، یعنی گھوڑوں کی زبان میں یعنی جانور کی ایک بولی ہے، تو آپ نے فرعون کے گھوڑے کے کان میں وہ بولی بولی، جس سے فرعون کا گھوڑا جو ہے بے قابو ہو گیا. اور جس طرف حضرت جبریل کی گھوڑی جا رہی تھی گھوڑا اس کے پیچھے بھاگا. فرعون نے بہت روکنے کی کوشش کی لیکن رکا نہیں، اس سے قابو سے باہر ہو گیا. جب یہ حضرت جبریل اسے لے کر بیچ سمندر میں لے آئے تو فرعون کی دیکھا دیکھی پورا لشکر آ گیا. جب پورا لشکر بیچ سمندر میں آیا اور بنی اسرائیلی پار ہو گئے تو یہ سمندر کی جو دیواریں بنی تھیں پانی کی، وہ دیواریں ختم ہو گئیں، دوبارہ یہ سمندر بن گیا اور یہ سارے غرق ہو گئے. جب فرعون نے اللہ کا عذاب دیکھ لیا اور غرق ہونے لگا تو یہ اللہ پر ایمان لایا، اور اس نے کہا میں ایمان لایا اس رب پر جس رب کو بنی اسرائیل مانتے ہیں، اور میں مسلمان ہوں، میں ایمان لے آیا، میں جھک گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر یا ملک الموت کو دیکھنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو حضرت جبریل امین نے اس سے فرمایا کہ اب تو ایمان لایا. اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں ہے. آپ نے فرمایا اب تو ایمان لایا جب تو نے اللہ کا عذاب دیکھ لیا. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ
فرعون جو دعا مانگتا تھا اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی. ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں نا, میں جو دعا مانگتا ہوں میری دعا قبول ہو جاتی ہے. تو ذرا اس میں بھی تصوف کی گہرائی ہے. کبھی کبھی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات کہ جن کا مانگنا اللہ کو پسند نہیں ہوتا, تو جیسے ہی وہ سوال کرتے ہیں فوراً اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تاکہ یہ دوبارہ اللہ کو نہ پکارے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پکارنا اللہ کو پسند ہوتا ہے, تو وہ اللہ کے مقبول بندے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی مت دو, یہ پکارتا رہے, مجھے اس کا پکارنا پسند ہے. تو اس لیے حکمتیں ہوتی ہیں. ہر آدمی پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیتا ہے. بسا اوقات اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے. بسا اوقات اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں تاخیر سے قبول ہوتی ہے. یعنی قبول سے مراد یہ ہے کہ اس کے اثرات تاخیر سے ظاہر ہوتے ہیں. تو فرعون تو خدائی کا دعوے دار تھا, کہتا تھا میں خدا ہوں. تو جب بھی لوگ آتے اس کے پاس اور کہتے یہ کام نہیں ہو رہا, تو یہ کہتا کل ہو جائے گا. پھر یہ دعا کرتا تو ہو جاتا کام. لوگ یہ سمجھتے کہ دیکھو اس کا کتنا اختیار ہے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بارشیں بند ہو گئیں, قحط سالی ہو گئی. تو لوگوں نے کہا کہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے, تو خدا ہے ہمارا, بارش برسا, ہم تو مر جائیں گے. تو اس نے کہا کہ کل بارش ہو جائے گی. پھر یہ گیا, اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے. فرعون جو ہے بادشاہ بننے سے پہلے بہت غریب تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت احسان فرمایا. جب آدمی کے پاس کچھ بھی نہ ہو, رب اسے عطا فرمائے, تو اسے چاہیے کہ وہ رب کا شکر ادا کرے, زیادہ شکر کرے. تو شکر کرنے کے بجائے یہ مغرور ہو گیا. تو فرعون نے وہ پرانے کپڑے نکالے, پھٹے پرانے کپڑے, اور فقیرانہ انداز اپنایا, اور چھپ کر بھیس بدل کر ایک غار میں چلا گیا, اور رو رو کر دعا مانگنے لگا, اور کہنے لگا اے اللہ تو ہی رب ہے, تیرے سوا کوئی رب نہیں ہے. میں لوگوں کو جھوٹ بولتا ہوں, میں تو خدا نہیں ہوں. بارش تو ہی برسائے گا, تو بارش برسا. تو حضرت جبریل انسانی شکل میں اس غار میں پہنچ گئے. اب جو آدمی بادشاہ ہو مصر کا, اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اللہ سے گریہ وزاری کر رہا ہو, اور کوئی اسے دیکھ لے تو گھبرا جاتا ہے. فرعون گھبرا گیا. اسے کہا تو کون ہے, یہاں کیسے آیا؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ میں تو ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں. کہ جلدی پوچھو. تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا غلام, اس کے آقا نے اس کو نوازا, جو مانگا اسے دیا. جب بہت کچھ مل گیا تو اس نے آقا کی نعمتوں کا انکار کیا, اور سب سے کہنے لگا مجھے آقا نے تو کچھ نہیں دیا, میں خود آقا ہوں. تو جو ایسی غداری کرے, غلام ہونے کے باوجود غلام اپنے آپ کو نہ مانے اور آقا سمجھے, اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو فرعون نے کہا اس کو سمندر میں غرق کر دینا چاہیے. ایسے غدار غلام کو جو آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور خود آقا بن بیٹھے, اس کو تو سمندر میں غرق کر دینا چاہیے. تو حضرت جبریل نے کاغذ لیا اور کہا اس پہ لکھ دو. تو یہ تو گھبرایا ہوا تھا, تو جان چھوڑانے کے لیے جلدی لکھ دیا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. اب جب یہ غرق ہونے لگا تو حضرت جبریل نے وہی کاغذ اس کے سامنے رکھا, اور فرمایا کہ تجھے رب نے اتنا نوازا, تجھے پیدا کیا, پھر تو غریب تھا, پھر تجھے بادشاہت دے دی, پھر تو اتنا بڑا بادشاہ بن گیا, اور پھر تو نے یہ کیا کہ خدائی کا دعویٰ کر دیا, خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا, اور رب کی نعمتوں انکار کیا. دیکھ تیرے کہنے کے مطابق تجھے سمندر میں غرق کیا جا رہا ہے. فرعون کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے پہلے بہت غریب تھا, تربوز کا کام کرتا تھا, اور ملک میں ظلم و ستم بہت عام تھا. تو یہ تربوز لے کر آیا مصر. تو اس سے پہلے جو بادشاہ تھا اس کا بھی حال بہت خراب تھا.
تو یہ مصر جو ہے تربوز لے کر آیا، تو ہر جگہ پر رشوت خور وہ جو افسران تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ تربوز اتنے سارے لے کر آیا، جب یہ بیچنے کے لیے داخل ہوا تو اس کے بعد ایک تربوز بچا، وہ ٹیکس دیتے 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 سب ختم ہو گیا. تو اس نے یہ خیال کیا کہ اس ملک میں تو کوئی نظام ہی نہیں، جیسے پاکستان میں کوئی نظام نہیں ہے، جس کو دیکھو رشوت لے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، جس کو دل آئے جناب چوکی بنا لے، جس کو دل آئے پارکنگ کے اندر بھی پیسے مانگنا شروع کر دے، کوئی پوچھنے والا قانون تو ہے نہیں. تو اس نے کہا یہاں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو اس نے دیکھا کہ کون سی جگہ خالی ہے، تو اس کو قبرستان جو ہے خالی ملا. یہ قبرستان میں جا کر بیٹھ گیا. جو بھی کوئی مردہ آتا تو کہتا ٹیکس دو، اور لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا. یوں چلتا رہا. ایک دن ایسا ہوا کہ شاہی خاندان کے ایک شخص کی میت آئی. اس نے کہا ٹیکس دو. تو لوگوں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ٹیکس لیتا ہوں، اتنے عرصے سے لیتا ہوں. تو ان لوگوں نے اس کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا. تو بادشاہ نے کہا کہ تجھے کس نے مقرر کیا؟ اس نے کہا میں نے آپ کے ملک میں دیکھا کوئی نظام ہی نہیں ہے، تو میں نے کہا چلو یہ جگہ خالی ہے، میں بھی ٹیکس لینے بیٹھ گیا. پھر اس نے وہ جتنی رقم جمع کی تھی بادشاہ کو پیش کی. بادشاہ نے کہا اتنی رقم تو نے بیٹھ کے جمع کر لی؟ اس نے کہا تمہارے ملک کے اندر کوئی حال ہی نہیں ہے. تو بادشاہ نے اس کو اپنا وزیر مقرر کیا. پھر یہ وزیر ہوتے ہوتے بادشاہ کے بالکل قریب ہو گیا. بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس کے مرنے کے بعد بادشاہ نے اس کو بادشاہ بنا دیا. تو اس طرح یہ غربت سے بادشاہ بنا، اور بادشاہ بننے کے بعد پھر اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ جو غلام ہو کر آقا ہونے کا دعویٰ کرے اور آقا کی نعمتوں کا انکار کرے، تو نے یہ سزا بتائی تھی کہ اس کو سمندر میں غرق کر دینا چاہیے. تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اے بنی اسرائیل اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمندر سے نجات دی اور فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا. اب دیکھیں اگر کوئی نشانی موجود ہوتی ہے تو وہ واقعہ بار بار یاد آتا ہے، وہ واقعہ بار بار یاد آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو عبرت کا نشان بنایا اور فرمایا کہ تیرے جسم کو ہم باقی رکھیں گے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں تجھے دیکھ کر پوچھیں یہ کون ہے. تو بتایا جائے گا نا یہ وہ ہے جسے اللہ نے اتنی نعمتیں دیں لیکن یہ خدا بن بیٹھا، یعنی خدا ہونے کا اس نے جھوٹا دعویٰ کیا. تو اس سے لوگوں کو عبرت ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے اور لوگوں کے لیے عبرت بنائیں گے. سمندر میں یہ غرق ہوا لیکن پھر اس کا بدن ملا نہیں کافی عرصے تک، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا تو اس زمانے میں بھی فرعون کا جسم کسی کے پاس تھا نہیں. تو جو کافر تھے وہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ فرعون کے جسم کو ہم بچا لیں گے اور اسے عبرت کا نشان بنائیں گے، تو فرعون کا جسم تو کہیں بھی نہیں ہے. تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو احرام مصر میں یہ فلاں ممی ہے، ممی کا مطلب یہ ہوتا ہے لاش پر مسالے لگا کر اس کو محفوظ کرتے ہیں، وہ یہ خیال کرتے تھے یہ فرعون کی ہے. ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، تو کہتے تھے یہ اسی فرعون کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. آج سے تقریباً یوں سمجھ لیجئے آج سے تقریباً 400 سال پہلے یا 500 سال پہلے سمندر نے فرعون کی لاش کو جو کنارے پر پھینک دیا اور پھر لوگوں کو فرعون کی لاش ملی. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تیری لاش کو ہم بچا لیں گے. تو جو احرام مصر میں جو لاشیں محفوظ کی گئی ہیں ان کو ہم ممی کہتے ہیں. ممی کے معنی یہ ہے کہ ان پر مسالہ لگا کر آپ دیکھیں تو بظاہر تو وہ ایک پتھر کا مجسمہ لگتا ہے، یعنی
ان کی لاش کے اوپر جیسے لاش رکھی اور لاش کے اوپر سمجھ لیجئے کہ پورا جیسے یہ پلر ہے، پورا پلر بنا دیا جائے تو وہ گویا کہ ایک طرح سے مجسمے کی صورت بن جاتی. مگر فرعون کی جب لاش ملی تو اس پر آج بھی وہ لاش موجود ہے احرام مصر میں. ساری لاشوں پر وہ پتھر چڑھا ہوا ہے، مسالے چڑھے ہوئے ہیں، ممی ہے، لیکن فرعون کی لاش جو ہے اس پہ کچھ بھی نہیں چڑھا ہوا، ایسے خالی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ سائنسدانوں نے جب تحقیق کی تو اس پر جو نمک لگا ہوا ہے سمندری، اور اس سے انہوں نے اندازہ لگایا تو فرعون کی تاریخ سے تصدیق ہوئی کہ یہ واقعی فرعون کی لاش ہے کہ اتنے سینکڑوں سال پرانی ہے. تو آج بھی وہ لاش احرام مصر میں ہے. آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں جس بستی میں اللہ کا عذاب آیا اس بستی میں مت جاؤ، اگر گزرنا ہی پڑے تو روتے ہوئے جاؤ اور جلدی نکل جاؤ، اور عبرت لے کر نکلو. یہ سیر و تفریح کی جگہ نہیں. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے، قوم سمود، ان کے علاقے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کو جھکا لیا اور روتے ہوئے گزرے. صحابہ کرام بھی اسی طرح گزرے. تو صحابہ کرام نے وہاں ضرورت تھی تو وہاں سے پانی بھر لیا، اور اس پانی سے بعض صحابہ کرام نے آٹا گوندھ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عذاب تو سینکڑوں برس پہلے آیا تھا لیکن ابھی بھی اس پانی میں اللہ کے عذاب کے اثرات ہیں، لہذا یہ پانی پھینک دو، اور جو آٹا تم نے گوندا ہے اسے روٹی مت بنانا، اسے کھانا نہیں. تو جہاں پر اللہ کا غضب آتا ہے، جہاں عذاب آتا ہے، وہ جگہیں سیر و تفریح کی نہیں ہیں، عبرت کی جگہ ہیں. اول تو انسان جائے نہیں، اگر جاتا ہے تو روتے ہوئے جائے، روتے ہوئے نکلے. اسی طرح احرام مصر میں جو فرعون کی لاش ہے وہ عبرت کے لیے ہے، نہ کہ تفریح کے لیے. تو اس لیے اگر جانا ہو تو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے اور عبرت حاصل کرے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے. سب کچھ یہیں رہ جائے گا، سارا غرور، تکبر، شہرت، اور پھر جو ہوتا ہے نا اس نے مجھے یوں کہہ دیا، میں یوں، میری عزت نہیں کی، فلاں نہیں کی، یہ سب یہیں رہ جائے گا، قبر میں جانا ہے. تو بندہ عبرت حاصل کرے کہ اگر یہ فرعون جب جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اگر مان لیتا تو آج اس کی کیا شان ہوتی. لیکن اس نے غرور کیا، تکبر کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا، ذلیل اور رسوا ہو گیا. تو ہمارے لیے عبرت ہے، آج نہیں تو کل ہم قبر میں ہوں گے، زیادہ وقت اب باقی نہیں ہے. تو ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اور ایسی زندگی گزاریں کہ جب موت آئے تو ہمیں افسوس نہ ہو. تو ایک ہمارے بھائی نے مجھے یہ بتایا، کیونکہ پریشانیاں جو ہم پر آتی ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیوں آتی ہیں. تو انہوں نے کہا میں بہت پریشان ہوں، بڑے مسائل ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا یہ کب سے ہے؟ کہا میں جب سے مصر سے واپس آیا ہوں بہت مسائل ہو گئے. تو میں نے فوراً سوال کیا کہ آپ کیا احرام مصر گئے تھے؟ کہنے لگا ہاں گئے تھے. میں نے کہا فرعون کی لاش دیکھی تھی؟ بولا ہاں دیکھی تھی. میں نے کہا اس وقت کیفیات کیا تھیں آپ کی؟ کہتا ہم تو ہنس رہے تھے، سیلفی بنا رہے تھے. میں نے کہا آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. وہ اس کا جسم جو ہے، دیکھیں جو کافر مرتا ہے اس کے جسم کے ہر جز پر قیامت تک عذاب ہے، اور پھر جہنم میں بھی عذاب. تو اس جگہ پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا، اس کی روح پہ بھی عذاب، اس کے جسم پہ بھی عذاب، اور آپ ہنس رہے تھے، سیلفیاں بنا رہے تھے. تو آپ توبہ کریں، ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ پریشانی ہو. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان فرمائے. موئنجو دڑو جو ہے یہ بھی عذاب الہی کا مظہر ہے، کیونکہ آپ جا کر دیکھیں موئنجو دڑو تو ہر چیز الٹی ہے، پوری پوری بستی الٹی ہے. اور یہ تو مطلب باقاعدہ مشاہدات ہیں
کہ چھتیں نیچے ہیں، دروازے الٹے ہیں، ہر چیز الٹی ہے، تو پورا یہ شہر جو ہے اللہ کے عذاب سے الٹ دیا گیا۔ اور آپ جا کر اس دیکھیں یا اگر پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ آج سے 5000 سال پہلے یہ شہر دنیا کا سب سے جدید شہر تھا، ترقی یافتہ لوگ تھے، لیکن فحاشی اور یعنی بہت زیادہ تھی، بے حیائی بہت زیادہ تھی، تو یہ قومیں ہلاک ہو گئیں۔ تو اگر وہاں جانا ہو تو بندہ عبرت کے لیے جائے، سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً۔ جب کوئی قوم غلام ہوتی ہے تو غلام رہنے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اس کے مزاج بدل جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم یہاں پر 100 سال انگریزوں کے غلام رہے، تو 100 سال پہلے انگریزوں کے آنے سے پہلے جو مسلمانوں میں روحانیت تھی اور جو جذبہ تھا اور جو مقام تھا، 100 سال کے بعد انگریز تو چلے گئے لیکن انگریزوں کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ اس زمانے میں جب انگریز آئے تھے تو اس وقت حال یہ تھا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ عورت کو مدرسے جانے کی اجازت نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جیسے ہمارے شہر کراچی میں آپ کو ہر دوسرا بچہ جو ہے میٹرک پاس ملے گا، سب بچے اسکول جاتے ہیں اکثر، اور میٹرک تو تقریباً ہی کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں 16 سال کا درس نظامی ہر بچہ کرتا تھا، یعنی انگریزوں کے آنے سے پہلے۔ باپ بھی عالم ہوتا، تینوں بیٹے بھی عالم ہوتے، تو گھر علماء کا ہوتا۔ انہوں نے کہا جب گھر کے اندر 4 عالم موجود ہیں تو بچیاں جو ہے گھر میں تعلیم حاصل کریں۔ اتنا علم تھا، یعنی 16 سال 20 سال کی درس نظامی تو ہر کوئی پڑھتا تھا۔ پھر جو اس پر تحقیق کرتے تھے، یعنی بزنس مین بھی یہ کرتا، فوجی بھی پڑھتا، ہر ایک کی تعلیم کا حصہ تھا۔ اتنا علم تھا، ہر گھر میں 4 8 عالم تھے۔ انگریزوں نے 1 لاکھ علماء کو شہید کیا، 3 لاکھ علماء کو انہوں نے جلا وطن کیا، تو 4 لاکھ علماء انہوں نے شہید کر دیا۔ اب سوچیں، یہ تو وہ تعداد ہے جو ہمیں معلوم ہے، نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ تو وہ ماحول اب بتائیے اب ہو سکتا ہے؟ تو جب کوئی قوم غلام ہو جاتی ہے تو پھر غلامی کے اثرات ہوتے ہیں، وہ غلامی کے اثرات آج تک جاری ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم آزاد تو ہوئے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا ملک انگریزوں سے آزاد ہوا تو پھر انگریز اپنے پٹھو چھوڑ کے گئے، انہی کی غلامی میں یہ ملک چلا آ رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل جب اتنا عرصہ فرعونیوں کی غلامی میں رہے تو ان کی جو دینی تعلیم تھی وہ بھی کم ہو گئی، سوچ و فکر کے اندر بھی تغیر آ گیا، اور ان کے رسم و رواج کے اندر بھی فرق آ گیا۔ تو اب ہوا یہ کہ ان کو جو ہے وہ کئی 100 سال سے یہ بت پرستی دیکھتے رہے۔ کسی چیز کو آپ مسلسل دیکھتے رہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس چیز کی نفرت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس چیز کی وہ چیز بری نہیں لگتی آپ کو، پھر آگے جا کر وہ چیز اچھی لگنے لگتی ہے۔ ایک آدمی ہیروئن پی رہا ہے، ایک نوجوان اس سے دوستی کر لے تو شروع میں تو ہیروئن اور چرس اسے بری لگے گی، پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا، دیکھ دیکھ کے عادی ہو جائے گا، پھر بری بھی نہیں لگے گی، پھر اچھی لگنے لگی، پھر وہ پینے لگے گا۔ اسی طرح لوگ جو ہے چرسی ہیروئنچی بنتے ہیں، یا ڈاکو بنتے ہیں، یا بدماش بنتے ہیں۔ تو یہ برائیاں دیکھ دیکھ کر یہ عادی ہو گئے۔ مکہ شریف مدینہ شریف میں جب ہم پہلی دفعہ گئے 2002 میں، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ یہاں جو لوگ قرآن پاک کی بے ادبی کرتے ہیں اسے دیکھنا نہیں ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ کی نگاہ جو ہے وہ بے ادبی کو دیکھے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ جب پہلی دفعہ کوئی جاتا ہے حرمین شریفین اور وہ دیکھتا ہے نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ، وہ دیکھتا ہے مسجد حرام شریف میں جوتوں پر قرآن پاک رکھ دیا، یا زمین پہ رکھ دیا، یا پاؤں پہ رکھ دیا، کہتا ہے توبہ استغفر اللہ، اس کی چیخ نکل جاتی۔
لیکن 15-20 دن دیکھ دیکھ کے کیا ہوتا ہے، اب وہ پہلی جیسی چیخ نہیں نکلتی. برا تو سمجھتا ہے لیکن جو پہلی دفعہ اس کو جھٹکا لگا وہ جھٹکا اس کو لگتا نہیں. تو بار بار دیکھ دیکھ کر اس کی قباحت جو ہے کم ہو جاتی ہے. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ کو جو ہے نا کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کی طرف نگاہ نہ پڑے، اور کوئی کہے بھی نہ دیکھو وہ بے ادبی کر رہا ہے تو آپ کے اللہ اس کو ہدایت دے، میں دیکھوں گا نہیں، کیونکہ بے ادبی بار بار دیکھنے سے بے ادبی کی نفرت جو کم ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو وہ بد عقیدہ، وہ نجدی بکواس کر رہا ہے، تو لوگ موڑ کر اس کا چہرہ دیکھتے ہیں. میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ جو بد عقیدہ ہے اس کا چہرہ دیکھنے سے بھی آپ کا دل کالا ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ ان خبیثوں کے چہرے پر بھی آپ کی نگاہ نہ پڑے، نہ ان کی بکواس سننی ہے، نہ ان کا چہرہ دیکھنا ہے، نہ ان کے قریب جانا ہے. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ایک نجدی لال رومان والا بکواس کر رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اتنے سارے پاکستانی سننا شروع کر دیتے ہیں. سنتے ہیں بعد میں وہ ان کو برا بھی کہتے ہیں بڑا خبیث تھا، بہت بکواس کر رہا تھا. ارے اللہ کے بندے، آپ آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ کھڑے کیوں رہے؟ یا تو آدمی اس کا منہ توڑ دے جو بکواس کر رہا ہے، گستاخ کو سزا دے، اتنی طاقت نہیں تو اللہ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے دور ہو جاؤ. تو وہاں کھڑے ہو کر سننے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بار بار کوئی بھی برائی کو بار بار دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، برائی کی نفرت جو ہے کم ہو جاتی ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ جو ہے بت پرستی دیکھتے رہے تو بنی اسرائیل کے دل کے اندر بت پرستی اچھی لگنے لگی، بت پرستی کو یہ اچھا سمجھنے لگے. یہ جو ہمارے معاشرے میں جو برائی ہوئی ہے، آپ دیکھیں یہ برائیاں آئی ہیں فلموں اور ڈراموں سے. آج سے سمجھ لیجئے چند سالوں پہلے فلموں اور ڈراموں میں گندے لباس عورتوں کو پہنائے گئے. آج بھی ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ اس وقت بھی جو فلمیں ڈرامے آ رہی ہیں اس میں جو لباس معاشرے میں پہنا جاتا ہے اس سے گندہ 10 سال آگے کا وہ پہناتے ہیں. اب کیا ہوا، ہمارے گھروں میں لوگوں نے یہ فلمیں دیکھی، مسلمانوں نے فلمیں دیکھی، فلموں میں دیکھا کہ بال کھلے ہوئے ہیں، بازو کھلے ہوئے ہیں عورتوں کے، آگے سے گلا کھلا ہوا ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے. تو پہلے تو بولا توبہ 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 کیا سا سین ہے، توبہ توبہ. پھر دیکھ دیکھ کے کیا ہو گیا، عورتیں عادی ہو گئیں. پھر عادی ہونے کے بعد کیا ہوا، ان کے دل میں اس لباس کی محبت پیدا ہو گئی. تو جو 20 سال پہلے انہوں نے دکھایا تھا آج معاشرے کے اندر وہ چیز موجود ہے، اور جو ابھی دکھا رہے ہیں ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد وہ نظر آنا شروع کر دیں. تو یہ ہوتا ہے فلم اور ڈراموں کے ذریعے جو تہذیب دشمن داخل کرتا ہے وہ ایسے کہ گندی چیز وہ بار بار دکھاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، دیکھ دیکھ کے لوگ عادی ہو جاتے ہیں. جب عادی ہو جاتے ہیں پھر وہ چیز اچھی لگنے لگتی ہے. تو بنی اسرائیل کا یہ معاملہ تھا کہ بت پرستی ان کے دل کے اندر رچ بس گئی. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 راتوں کا. موسیٰ علیہ السلام گئے 40 راتوں کے لیے کوہ طور توریت شریف لینے کے لیے. پیچھے سے ایک سونار تھا سامری، اس کو یہ منظر یاد آیا کہ جب بنی اسرائیل سمندر کے پار ہوئے تھے تو سمندر کے پار انہوں نے ایک قوم دیکھی تھی جو گائے کی پوجا کر رہی تھی. گائے کی شکل میں بت بنے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کر رہی تھی. اور بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ جیسا ان کا خدا ہے ہمارا بھی خدا جو ہے اس کی شکل بنا کے دے دیں، جیسا ان کا خدا ان کے سامنے ہوتا ہے ہمارا خدا بھی ہمارے سامنے ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بت پرستی تو شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بنی اسرائیلی چپ تو ہو گئے، لیکن سامری نے یہ سمجھ لیا کہ ان کے دل میں بتوں کی محبت بسی ہوئی ہے. تو اس نے کیا کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اس نے پیچھے سے
بنی اسرائیل سے کہا کہ جب ہم مصر سے نکلے تھے تو ہماری عورتوں نے 2 دن پہلے فرعونی عورتوں سے زیورات ادھار لیے تھے، اب فرعونی تو ہلاک ہو گئے، وہ زیورات ہمارے پاس ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قاعدہ یہ ہے کہ مال غنیمت استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس زمانے میں قاعدہ یہ تھا کہ مال غنیمت کو جمع کریں، اسے جلا دیں۔ تو سامری نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے یہ سارا سونا لے کر اسے جلا دیں گے، تو مجھے دے دو، میں تمہیں کوئی کام کی چیز بنا کے دیتا ہوں۔ تو پھر اس نے سونے کو پگھلایا اور سونے سے بچھڑا بنایا، اور جو مستند روایتیں ہیں اس کے مطابق وہ بچھڑا تھا سونے کا، لیکن اس نے پھر مٹی ڈالی، وہ مٹی جو مٹی کو مس کیا تھا حضرت جبریل کی گھوڑی کے پاؤں نے، تو اس مٹی میں طاقت تھی، اس نے مٹی ڈالی تو وہ سچ مجھ کا بچھڑا بن گیا۔ تو بنی اسرائیل بڑے حیران ہوئے اور پوجا کرنے لگے۔ ثم اتخذتم العجل من بعدی، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو خدا سمجھ لیا، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کے آنے پر بنی اسرائیل نے توبہ کی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے تم سے اس کے بعد درگزر فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا فرمایا۔ کتاب سے مراد توریت شریف ہے، اور فرقان سے مراد معجزات ہیں جو حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو خدا سمجھ کر، معبود بنا کر، بچڑے کی پوجا کر کے تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ جو شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ کسی اور پر ظلم نہیں کرتا، خود اپنی جانوں پر کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے، کیونکہ گناہ جو ہے دنیا میں بھی بربادی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی۔ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، تو تم اپنے پیدا کرنے والے رب کی طرف رجوع لاؤ۔ انہوں نے کہا ہم نے توبہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کفر و شرک کرے تو مرتد ہو گیا۔ مثلا کوئی مسلمان ہے، وہ ہندو بن گیا، عیسائی بن گیا یا یہودی بن گیا، تو مرتد ہو گیا، اور مرتد کے لیے 3 دن کی مہلت ہے۔ اگر 3 دن میں وہ توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ کفر پر قائم رہے اور توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، اس کی سزا موت ہے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ 3 دن میرے لیے ناکافی ہے، مجھے اس میں وسوسے ہیں، مجھے سمجھایا جائے، تو حاکم اسلام علماء کی ٹیم مقرر کرے گا جو اسے سمجھائیں گے، اور جتنا وقت ضروری ہوگا وہ وقت دیں گے۔ اگر توبہ کر لے ٹھیک ہے، ورنہ پھر مرتد کی سزا یہ ہے کہ موت ہے۔ لیکن آپ نے اس مسئلے میں یہ سماعت کیا ہے جو توبہ کر لے گا اور دوبارہ مسلمان ہو جائے تو پھر سزا کیا ہو جائے گی؟ معاف ہو جائے گی، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ جو مسلمان کفر و شرک کرے وہ مرتد ہو گیا، اب اگر توبہ کر لے گا تو آخرت کی سزا سے بچ جائے گا، اس کی توبہ یوں تو قبول ہے، یعنی مومن ہو جائے گا، مگر دنیا میں سزا ضرور دی جائے گی، اور اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ قتل کرنا اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قاعدہ تھا
تو بنی اسرائیل میں صرف 12,000 ایسے تھے جنہوں نے شرک نہیں کیا، باقی جتنے بھی تھے انہوں نے شرک کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تم نے توبہ تو کر لی، مومن تو ہو گئے، آخرت کے عذاب سے تو تم بچ گئے، لیکن دنیا میں سزا ضرور دی جائے گی، اور وہ سزا کیا ہے؟ تمہیں قتل کیا جائے گا۔ تو وہ تیار ہو گئے اس کے لیے، اور گھٹنے کے بل وہ کھڑے ہو گئے، آگے کی طرف جھک گئے، اور جو 12,000 افراد تھے جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا ان کے ہاتھ میں تلواریں دی گئیں اور وہ سر اڑاتے رہے۔ تقریباً 70,000 بنی اسرائیلی مارے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون دعا کرتے رہے، اے اللہ شریعت کا قاعدہ تو یہی ہے کہ جنہوں نے کفر و شرک کیا مرتد ہو گئے، اب انہوں نے توبہ تو کر لی لیکن دنیا میں قتل کی سزا تو ملے گی، مگر اے مالک اس طرح تو پھر ہم صرف 12,000 بچیں گے، بنی اسرائیلی تو ختم ہو جائیں گے، پھر ہم دشمن سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، جب 70,000 قتل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باقی جو باقی ہیں انہیں یہ گناہ معاف کر دیا گیا، اور جو قتل کیے گئے انہیں اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا، کیونکہ وہ توبہ تو کر چکے تھے، یہ دنیاوی سزا تھی۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ فتاب علیکم، پس اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی خوب توبہ کرنے والا، خوب توبہ قبول کرنے والا، بے شک وہی خوب توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تواب کا معنی ہے توبہ قبول کرنے والا، اور الرحیم کے معنی ہے مہربان۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ لیکن ان سے یہ فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کا انتخاب کر لیں، یہ کوہ طور پر آئیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور پوری قوم کی طرف سے معذرت کریں، توبہ کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو لے کر نکلے۔ اب یہ جو 70 افراد تھے یہ پوری قوم میں سب سے اچھے لوگ تھے، یعنی قوم میں سے 70 افراد کا آپ نے چناؤ کیا اور ان کو کوہ طور پہ لے گئے، اور ان سے کہا آپ اللہ کی عبادت کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ پوری قوم کو معاف فرما دے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم آپ پر یقین نہیں کریں گے، حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم اعلانیہ اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان سے فرما رہے تھے، اللہ نے یہ فرمایا، تو آپ انہیں اللہ کے فرمان سمجھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں مجھے اللہ نے فرمایا، ہم تو اس وقت مانیں گے جب اللہ ہمیں نظر آئے اور اللہ ہم سے ڈائریکٹ فرمائے، ورنہ ہم آپ کی بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ میں نے عرض کیا نا کہ جب کوئی قوم غلامی میں رہتی ہے تو اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے، تو بنی اسرائیل چونکہ اتنا عرصہ غلام رہے تو ان کی مزاج میں تغیر آ گئے، انہوں نے یہ سرکشی کی، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ایک زوردار آواز نے، کڑک نے انہیں پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ، ایک زوردار آواز نے، کڑک نے تمہیں پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ایک زوردار آواز پیدا ہوئی جس میں الفاظ یہ تھے موتو، مر جاؤ، تو سب کے دل بند ہو گئے، ہارٹ فیل ہو گئے، یہ 70 افراد ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ہے مالک قوم بڑی سرکش ہے، میں جب واپس جاؤں گا اور کہوں گا کہ 70 افراد کوہ طور پہ مارے گئے تو یہ مجھ سے لڑیں گے،
اے اللہ اگر ان کو مرنا ہی تھا تو کوہ طور سے پہلے ہی مار دیتا، اب یہ کوہ طور پہ مرے ہیں تو قوم مجھ سے جھگڑے گی، اے اللہ یہ نادان ہیں، تو کریم ہے، تو کرم فرما دے اور انہیں دوبارہ زندہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ تو یہ 70 افراد پھر دوبارہ زندہ ہو گئے۔ پھر بنی اسرائیل کی ایک اور حالت کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کے لیے، راستے میں کہنے لگے گرمی بہت ہے، پانی نہیں ہے، بھوک لگی ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو جب دن کا وقت ہوتا تو ایک بڑا سا بادل آتا اور یہ لاکھوں افراد پر سایہ فگن ہوتا، کسی کو گرمی کا احساس نہ ہوتا۔ رات کا وقت ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا زمین میں گاڑ دیتے تو اس عصے سے اتنا نور پھیلتا کہ جو لاکھوں افراد تک روشنی کے لیے کافی ہوتا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ کو نازل کیا۔ من جو ہے کوئی میٹھی چیز تھی اور سلوہ جو ہے وہ کوئی نمکین چیز تھی، یعنی 2 قسم کی ڈشیں آسمان سے اترتی ہیں، 2 قسم کے کھانے، ایک نمکین کھانا اور ایک میٹھا کھانا۔ بعد نے کہا کہ من جو ہے وہ سفید تھا اور شہد کی طرح کوئی میٹھی چیز تھی، اور سلوہ جو ہے وہ بھنے ہوئے بٹیر تھے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب تک اونچ نیچ نہ ہونا وہ نعمت کی قدر نہیں کرتا، وہ نعمت کی قدر نہیں کرتا، وہ جلد اگتا جاتا ہے، یہ انسان کی عام فطرت ہے۔ مثلا مثال کے طور پر جب آدمی دھوپ سے اے سی میں آتا ہے تو اے سی اچھا لگتا ہے، لیکن 8-8 10-10 گھنٹے اے سی میں بیٹھا ہو تو اسے پتہ بھی نہیں ہوتا میں کہاں بیٹھا ہوں۔ جب تک لائٹ جل رہی ہوتی ہے لائٹ کا پتہ بھی نہیں ہوتا، جب لائٹ چلی جاتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ہاں بجلی چلی گئی، بڑی ضرورت تھی۔ تو اب یہ مسلسل من و سلوہ کھا رہے تھے، اتنی اچھی غذا تھی، بغیر محنت کے آسمان سے اترتی، یا اپنی چادروں میں جمع کر لیتے، پورا دن کھاتے۔ تو انہوں نے پھر بعد میں کہا کہ یہ چیز کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں، ہمیں تو پیاز کھانی ہے، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، پیاز اور دیگر چیزوں کا ذکر۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں روزی دی۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا۔ نافرمانی بندہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا، رب العالمین کا تو وہ کچھ نقصان نہیں کر سکتا۔ رب العالمین کو کسی کی حاجت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں۔ ہم گناہ کرتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں، اور یہ جو ہمیں فرمایا گیا یہ گناہ ہے، یہ کام مت کرو، تو اس کے کام کرنے میں ہمارا نقصان ہے، تو اس لیے ہمیں منع کیا گیا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کو بگاڑ کرتے تھے، اپنی ہی جانوں پر وہ ظلم کرتے تھے۔ لہذا ہم کسی اور پر ظلم نہیں کرتے، گناہ کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ساری چیزیں چاہیے، سبزیاں چاہیے، پیاز چاہیے۔ تو یہ گزر رہے تھے، بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، ایک شہر کے قریب سے گزرے تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ شہر والوں پر ایک رعب طاری ہو گیا۔ تو وہ کافر تھے، ان کے خوف کی وجہ سے وہ شہر خالی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو اب شہر میں ہر چیز تیار تھی،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا اس شہر میں، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن تم نے من و سلوہ کی نعمت کی ناشکری کی ہے، لہذا جب شہر میں داخل ہو تو سجدہ کرو اور اللہ سے معافی مانگ کے داخل ہو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہو کہ یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ جو گناہگار ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ان کی خطائیں معاف ہو جائیں گی، اور جو نیکوکار کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، تو وہ تو نیکوکار ہیں، تو اس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب نیکوکاروں کو ہم اور زیادہ دیں گے۔ تو نیک آدمی جب استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کے درجات اور بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ ان سے کہا گیا، لیکن وہی جملہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ غلامی سے انسان کی سوچ بھی بدل جاتی ہے، مزاج بھی بدل جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے۔ آپ دیکھیں، اردن جا کر دیکھیں، شام جا کر دیکھیں، مصر جا کر دیکھیں، عرب ممالک کو دیکھیں، تو یہ 100 سال غلام رہے، پھر انہیں آزادی ملی، تو وہاں اتنی بے حیائی ہے، وہ سمجھ لیجیے ہم سے 50 سال آگے ہیں بے حیائی میں۔ یہاں تک کہ ایک بھائی مجھے سعودی عرب میں ملے، غالباً ہم مکہ شریف سے مدینہ شریف جا رہے تھے بس میں، بہت پرانی بات عرض کر رہا ہوں، تو مجھے کہنے لگے جب میں یہاں سعودی عرب میں کام کے سلسلے میں آیا تو میں اتنا متاثر ہوا، میں نے کہا کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا ماحول ہے، ہر عورت جو گھر سے باہر نکلتی ہے تو برقعے میں نکلتی ہے۔ تو میں نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے اسلام تو یہاں دیکھا، لیکن کہتے ہیں یہ شروع کی بات ہے، لیکن جب میں اندر رہا تو میں بڑا حیران ہو گیا کہ سعودی عرب کے اندر جو سعودی لوگ ہیں ان کے اندر بے حیائی رچ بس گئی ہے، اکثر لوگوں کے دلوں، اتنی گھروں میں بے حیائی، اتنی گندگی کہ انہوں نے جو کچھ مجھے بتایا وہ مسجد میں بیان نہیں ہو سکتا، بلکہ باہر بھی نہیں ہو سکتا، اتنی حالت خراب۔ تو میں تو حیران ہو گیا، یہ کیا ہوا کہ جب عرب کے لوگ فرانسیسیوں کے غلام رہے تو فرانسیسیوں کا ایک انداز تھا، فرانس بڑا خبیث ملک رہا، تو ان کا ایک انداز ہے یہ لوگوں کو بے حیا بنا دیتے، کیونکہ فری میسن جو ہے، فری میسن اور ایلومیناٹی جو یہودیوں کی تنظیمیں ہیں، ان کا مرکز جو ہے سب سے پہلے فرانس بنا، اور اس وقت اس تنظیم کو پوری دنیا میں پھیلانے والا فرانس ہے۔ وہاں فرانس کی حکومت کے اندر فری میسن کے لوگ جو ہے نا حاکم ہیں، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہتے ہیں کہ یہ دین سے دور ہو جائیں، بے حیائی میں، گندگی کے اندر۔ تو یہ جب آدمی غلامی کی زندگی میں ہوتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، نظام تعلیم بھی تباہ ہو جاتا ہے، ذہن و سوچ فکر سب۔ اللہ تعالیٰ اس غلامانہ ذہنیت سے ہمیں نجات دے۔ تو بنی اسرائیل کی بڑی حالت خراب تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ شہر میں داخل ہوئے تو سجدہ جو ہے، جیسے کسی بچے سے کہا جائے نماز پڑھو اور ہم ضد کریں اور بچے کا موڈ نہ ہو تو کیسی نماز پڑھتا ہے، دیکھ کے دل جل جاتا ہے، یعنی وہ صحیح طریقے سے سجدہ بھی نہیں کرتا۔ بعض والدین غصے میں مارتے بھی ہیں کہ تو کیا کر رہا ہے۔ تو ایسا انہوں نے کیا کہ اب یہ حکم تھا کہ سجدہ کرو، تو سجدہ کرنے کا ان کا دل نہیں تھا،
تو انہوں نے جو ہے اپنی سرین جو ہے زمین پہ رکھی اور گھسیٹنے لگے اپنے آپ کو، اور گھسیٹتے گھسیٹتے وہ شہر کے دروازے میں داخل ہوئے، اور انہیں کہنا تھا حطہ، حطہ کے معنی ہے یا اللہ تو ہمیں بخش دے، تو انہوں نے کہا حنطہ فی شعری، حنطہ کہتے ہیں گندم کو، تو یہ گویا کہ مذاق اڑانا ہوا، یہ کہتے ہوئے گزرے کہ گندم اپنی بالی میں، گندم اپنی بالی میں، اس طرح شور مچاتے ہوئے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کو مسلط کیا اور طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ کیا معلوم ہوا کہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے۔ کورونا پھیلا، اب کورونا کو آپ کچھ بھی کہیں لیکن پوری دنیا کا نظام تو درم بھرم کر دیا اس نے۔ تو طاعون کی بیماری پھیلی اور ایک ہی دن میں ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے درس ہے کہ گناہ کرنے سے بیماریاں پھیلتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آئندہ گناہوں سے بچائے۔ تو ارشاد فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، الذین ظلموا کے معنی ظالم، جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم سے مراد وہ نہیں ہے کسی کو ڈنڈے سے مارنا، یہاں مراد ہے جنہوں نے گناہ کیے، جنہوں نے نافرمانی کی، کیونکہ جو گناہ کرنے والا ہے وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ظالموں نے بدل دیا، قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جو بات انہیں کہی گئی تھی اس بات کو بدل دیا۔ ان سے کہا سجدہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگ کر جانا ہے دروازے میں، تو انہوں نے سرین زمین پہ رکھی، گھسٹتے ہوئے گئے، اور حطہ کی جگہ حنطہ، حنطہ فی شعری یعنی گندم، گندم کہتے ہوئے گئے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے گناہ کیے ہم نے ان لوگوں پر اتارا، یعنی جنہوں نے ظلم کیا یعنی گناہ کیے، جنہوں نے گناہ کیے، نافرمانی کی، ان پر ہم نے اتارا رجزم من السماء، آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جتنے ہم گناہ کرتے ہیں اس کے اثرات ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو 2001 میں 2000 میں حج جو ہے 75,000 روپے میں ہو جاتا تھا، اور 1980 میں جائیں تو 20,000 میں حج ہو جاتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں حج کے لیے بھی لوگ جو ہے جانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، نہ عمرے کے لیے۔ 1980 میں 1985 میں دیکھیں تو رمضان، پورا رمضان مدینہ شریف میں کون گزارتا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اب اتنا دیا، اتنا دیا کہ آج اگر اعلان ہو نا کہ 10 لاکھ روپے کا پیکج ہے حج کے لیے، اور جتنے لوگ نام لکھائیں گے اتنے لوگوں کو بھیج دیا جائے گا، تو لاکھوں لوگ پاکستان سے جانے کے لیے تیار ہیں۔ عمرے کے لیے رمضان المبارک میں کہا جائے نا کہ فی بندہ 3 لاکھ روپے لگیں گے تو بھی لوگ تیار ہیں۔ اتنا پیسہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اتنی کاریں دیں، اتنی سہولتیں دیں، پکے مکان ہو گئے، جنریٹر ہو گئے، UPS ہو گئے، اتنی سہولتیں ہو گئیں۔ 2001 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، سونا 1 تولہ جو ہے 5,000 روپے کا تھا، آج کتنا ہے؟ 1,30,000۔ 5,000 روپے کا جو تولہ ہوتا تھا سونا، اور اس سے پہلے جائیں تو یہ 3,000 کا بھی تولہ تھا۔ لیکن کسی کے پاس 3,000 بھی نہیں ہوتے تھے کہ وہ سونا خرید سکے۔ غربت کا عالم تھا۔ آج سے 50 سال پہلے جائیں تو بہت زیادہ غربت تھی، لیکن سکون کتنا تھا، چین کتنا تھا،
کسی بھائی سے پوچھیں جن کی عمر 70 سال ہو گئی، 50 سال پہلے یاد ہے آپ کو کہ کیا سکون تھا، کیا محبتیں تھیں، کیا راحتیں تھیں. آج سب کچھ ہے، سکون چلا گیا، محبتیں ختم ہو گئی، پریشانیاں ہی پریشانی. چھوٹی سی چیز بھی ہمیں پریشان کر دیتی ہے. اس کی وجہ یہ گناہ بہت ہو گئے، گناہ بہت ہو گئے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہم میں عورتوں والی صفات آ گئیں، مردوں میں بھی. پہلے ہوتا تھا نا، عورتیں ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگتی تھیں، غیبت کرنا، چغلیاں کرنا، حسد کرنا، بغض، عداوت، لڑائی جھگڑے. اب مردوں میں بھی حسد، بغض، عداوت، لڑائی جھگڑے، ایک غرور، میری ریسپیکٹ نہیں کی، مجھے عزت نہیں دی. ان چکروں میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ساری برکتوں سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں. یہ جو ہمیں کچھ مل رہا ہے، جو برکتیں موجود ہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کی برکات ہیں جو آج اس دنیا میں ہیں، اور ان کی برکتوں سے ہم قائم ہیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے اور ان صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جب رب راضی ہوتا ہے، جب رب راضی ہوتا ہے، بندہ بھوکا ہو، پیاسا ہو، تھکا ہوا ہو، پاؤں میں چپل نہ ہو، ریت پر کنکروں پر بیٹھا ہو، پھر بھی اسے سکون ہوتا ہے. آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی لوگ حج پہ جاتے ہیں، تو حج پر جب وہ جاتے ہیں تو حج میں بس اوقات تکالیف بھی آتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاؤں میں چپل لگی ہیں، تھکے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، طبیعت بھی خراب ہے، اور مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے پتھروں پر سوئے ہوئے ہیں. مگر چونکہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو رب کتنا کرم فرماتا ہے کہ اس سے جب بھی پوچھیں مزدلفہ کی رات کیسی تھی، وہ کہتا ہے وہ رات ایسی تھی، اللہ ایسی راتیں بار بار نصیب فرمائے. بس آپ نے کیا ذکر چھیڑ دیا، وہ کہتا ہے بس آپ نے یہ بات کی، مجھے وہ مناظر یاد آ گئے، وہ لذت آج تک محسوس ہو رہی. صرف مزدلفہ کی رات وہ سوچتا ہے، وہ سکون اسے ایسا محسوس ہوتا ہے، اس کی لذت مجھے محسوس ہو. کیوں؟ بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جب اللہ راضی ہو، جب بندہ اللہ کی فرما برداری میں ہو، تو نہ بنگلے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کاروں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ دولت کی فراوانی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کھانوں کے انبار کی ضرورت ہوتی ہے. پھر وہ جس حال میں ہوتا ہے رب اسے سکون دیتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تم جو نعمتوں پر خوش ہوتے ہو، ہم تکلیفوں پر خوش ہوتے ہیں. تو اس سے پوچھا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تو ان پر جو تکلیفیں آتی ہیں، ان تکلیفوں میں انہیں وہ راحتیں ملتی ہیں کہ وہ تکلیف دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. جیسے شہید ہونے والا، آپ دیکھیں شہادت میں بظاہر کتنی تکلیفیں لگتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. تو اس تکلیفوں میں اتنی راحت ہے کہ شہید جنت میں جا کر بھی کہے گا، ایک ہی تمنا ہے کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، میرے جسم کے ٹکڑے ہوں، اللہ کی راہ میں مجھے کاٹا جائے، میں دوبارہ شہید ہوں، مجھے وہ شہادت کی لذت پھر حاصل کرنی. تو یہ صرف شہادت تک ہی محدود نہیں ہے. جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں گے، جب اللہ ہم سے راضی ہوگا، اس کے محبوب راضی ہوں گے، ان کی نگاہ کرم ہوگی، تو پھر تو جس حال میں سکون ہی سکون، چین ہی چین. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ بھی یاد کرو کہ اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت دی.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس قیامت کے دن سے جب کوئی شخص کسی کافر کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے گا، یعنی کافر کو عذاب سے نہ بچا سکے گا، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، وہ تمہیں بدترین تکلیف دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں راستہ دے کر بچا لیا، اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو توریت دینے کے لیے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر ان کے کوہ طور پہ جانے کے بعد تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ پھر اس کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا فرمایا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو تم اپنے پیدا کرنے والے رب کی طرف توبہ کرو، اس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اللہ کو اعلانیہ اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد موسیٰ کی دعا سے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں، اور انہوں نے ہماری نافرمانی کر کے ہم پہ ظلم نہیں کیا، ہاں وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، یعنی بیت المقدس یا اس کے قریب اریحہ بستی میں، پھر اس میں جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو حطۃ، یعنی ہمارے گناہ معاف ہوں تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو عنقریب ہم زیادہ دیں گے۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ تو ظالموں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے، یعنی حطتن کی جگہ بطور مذاق حبتن کہا، تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق عمر الا وفرجہ اللہ۔ منگل اور بدھ کی جو درمیانی شب ہے، یہ امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کا یوم وصال ہے۔ 4 ربیع الثانی آپ کا وصال ہوا، تو پہلا عرس آپ کا جو اسلامی جو تاریخ کے اعتبار سے ہے، تو انشاءاللہ تعالی باہر شریعت مسجد میں منگل کو عشاء کی نماز کے بعد خصوصی محفل ہوگی، ایصال ثواب کے لیے شرکت کی درخواست ہے۔ اور اگر آپ محفل میں نہ آ سکیں تو آپ سے گزارش ہے کہ جن علاقوں میں آپ نماز ادا کرتے ہیں وہاں کی مسجد میں یہ ضرور پروگرام رکھیں کہ منگل کو عشاء کی نماز کے بعد خصوصی درس ہو، جس میں بتایا جائے کہ امیر المجاہدین کا مشن کیا تھا، ان کے پیغام ہمارے لیے کیا ہیں، اور خصوصی ایصال ثواب کیا جائے۔ انشاءاللہ اتوار کو عصر تا مغرب ختم قادریہ شریف ہے۔ ہفتے کے دن دوپہر 3 بجے سے لے کر عصر تک ختم قادریہ شریف اور درس قرآن پاک خواتین کے لیے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد خوشگوار زندگی پروگرام جاری ہے۔ اسماعیل گیگم مسجد میں اور نور مسجد میں شرکت کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اے کریم مالک و مولا پروردگار، ہم سب کا آنا قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق دے۔ یا اللہ جتنے دعا میں یہاں شامل ہیں، آن لائن شامل ہیں، یا اللہ سب کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے، ہر مشکل کو آسان فرما، ہر مصیبت آفت بلا بیماری وبا دور فرما، دونوں جہاں میں شاندار کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بغداد شریف عراق شریف کے سفر کو مبارک فرما۔ یا اللہ ہمارے جو بھائی اس سفر میں ہیں، جو جانا چاہتے ہیں، یا اللہ سب کو مقبول حاضری نصیب فرما۔ اے کریم مالک و مولا پروردگار، قدم قدم پر روحانیت نصیب فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کا بھی سفر نصیب فرما۔ جو ارادہ رکھتے ہیں یا اللہ قدم قدم پر غیب سے مدد فرما، اسباب مہیا فرما۔ حرمین شریفین کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے۔ بآواز بلند پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اے کریم مالک مولا پروردگار، دنیا اور آخرت میں ہمیں شاندار کامیابی نصیب فرما. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اب تو طیبہ میں بلا لو، حسرتیں دل کی نکالو، ہم بروں کو بھی نبھالو، اپنے دامن میں چھپا لو. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. استفیل غوث اعظم، گجباش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنج و غم. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. کریم مالک و مولا، درود و سلام کے صدقے میں ہمیں دونوں جہاں کی خیر عافیت و سلامتی عطا فرما. یا اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا. تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے محبوب کی محبوبین نے جو خیر کا سوال کیا، یا اللہ وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما. جس شر سے پناہ مانگی اس شر سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما. آج تک جو دلی جائز تمنائیں، دعائیں اور آرزوئیں ہم نے کی ہیں، آئندہ کریں گے جو بہتر ہوں، خیر و عافیت کے ساتھ
ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہماری جان، مال، عزت و آبرو، ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو پہلے سے بڑھ کر عروج اور کامیابی نصیب فرما۔ حافظ سعد اور جتنے ناموس رسالت کے امیر محترم حضرت علامہ مولانا حافظ سعد رضوی اور جتنے ناموس رسالت کے محافظین یا اللہ قید و بند میں ہیں، سب کو شاندار رہائی نصیب فرما، جھوٹے مقدمات کا خاتمہ فرما۔ آمین ثم آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔